बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सलात हाजत के 4 जो नफ़ल हैं उनको पढ़ने का तरीका आपको बताएंगे। कोई भी मसला, कभी भी परेशानी हमारी ज़िंदगी में कोई भी हो जाए तो अल्लाह ताला से सलात हाजत यानी हाजत की नफ़ल पढ़ें और उनसे दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं और हमारी दुआओं को कबूल करने वाले हैं। तो सलात हाजत तो बहुत ही आसान तरीका है। आप इशा की नमाज़ के बाद ज़्यादातर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 4 रकत नफ़ल नमाज क़ज़ाए हाजत की नीयत करके दर्ज ज़ैल तरीके से आपने पढ़नी है कि पहली रकत में सूरत फ़ातिहा पढ़ लेनी है, फिर सूरत अखलास यानी कुल वल्लाहु अहद पढ़ के तो 100 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़नी है, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरी ज़ात हर किस्म के ऐब और नक्स से पाक है, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। सुबहान अल्लाह। कितनी प्यारी दुआ है जो हम पहली रकत में अल्लाह ताला से करते हैं। और उसके बाद आपने जैसे मामूल की नमाज़ पढ़ते हैं इसी तरह से रुकू करना है और फिर सजदे से उठ के दोबारा से फिर दूसरी रकत में जब दोबारा से सूरत फ़ातिहा और सूरत इखलास पढ़नी है तो 100 मरतबा उस सूरत इखलास पढ़ने के बाद दोबारा से आपने ये दुआ मांगनी है। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है और हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर परेशानी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये कुरान पाक में से ये दुआ है, रब्बी अन्नी मसन्नियज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने आ लिया है, या ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने आ घेरा है, बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। सुबहान अल्लाह। इसमें हम अपने अल्लाह से फ़रियाद करते हैं कि या बारी ताला हमें तकलीफ़ों ने, परेशानियों ने हर तरफ से घेर लिया है। प्यारे रब, ए हमारे परवरदिगार, आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं, यानी हमें बचा लीजिए इन तकलीफ़ों से, इन परेशानियों से। इसके बाद आपने सजदा जिस तरह रुकू करते हैं और 2 रकात पढ़ के और अत्तहियात करना है। अत्तहियात पे अशहदु अल्ला पढ़ के तो उसके बाद खड़े हो जाना है। तो तीसरी रकत में चारों रकात की जो है एक ही दफ़ा पे आपने नीयत करनी है। तीसरी रकात में अलहम शरीफ और कुल वल्लाहु अहद के बाद 100 मरतबा आपने ये दुआ मांगनी है, व अफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। व अफ़व्विज़ु, और मैं अपने सुपुर्द करता हूँ, अमरी अपने काम, इलल्लाह अल्लाह की तरफ, इन्नल्लाहा बेशक, बसीरुन देखता है, बिल इबाद अपने बंदों को। व अफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद, और मैं अपने तमाम काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ या करती हूँ, बेशक वो अपने बंदों को देखने वाला है। सुबहान अल्लाह। इसमें भी हम सब कुछ अपने रब के सुपुर्द कर देते हैं कि या बारी ताला, हमने अपने तमाम मामले आपके सुपुर्द कर दिए हैं, अब आप जाने और आप बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। ठीक है। और इसी तरह फिर जब आपने चौथी रकत यानी आखिरी रकत जो है उसमें भी अलहम शरीफ और सूरत इखलास के बाद 100 मरतबा फिर ये आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहुल व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। जब भी परेशानी, तकलीफ़ कोई भी आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप ये दुआ कसरत से पढ़ते थे और सहाबा कराम को भी इस पढ़ने की ताकीद करते थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी दुआ है ये भी। हस्बुनल्लाहि, काफ़ी है अल्लाह मेरे लिए, बेशक मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। व निअमल वकील, और वही बेहतरीन कारसाज है। व निअमल मौला, वही मेरा मालिक है। व निअमल नसीर, और बेहतरीन मदद करने वाला है, बेहतरीन मददगार है। अब इस नमाज के बाद जो भी हाजत है आपकी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। आप गड़गड़ा के रो के सजदे में मांगें। और बेहतरीन अफजल तरीका ये है कि आप
نماز پڑھ کے یہ والی حاجت کے نفل تو سجدے میں گر جائیں، پہلے اول و آخری درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کریں، اپنی حاجت، اپنی جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ کی تکلیف ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، زندگی کا 100 مسئلے ہوتے ہیں، کئی اپنے گھروں میں ہماری پریشانیاں، گھریلو مسائل ایسے ہوتے ہیں، کئیوں کے کاروباری مسئلے ہوتے ہیں، جاب وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں، بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں، پریشانیاں، آپ کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ اللہ پاک سے آپ دعا مانگیں اور سجدے میں گر کے اس سے ہی گڑ گڑائیں۔ اب لاکھ چاہے جس سے مرضی مدد مانگیں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، ہر ایک سے انسان مدد مانگتا ہے مشکل کے وقت، کوئی میری ہیلپ کر دے، ہیلپ کر دے، لیکن یقین جانیے اللہ پاک کے سوا کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کا کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ چاہیں تو آپ ایک معمولی سے کسی بھی چھوٹی سی چیز سے ہی وہ آپ کے کام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو آپ نے جتنی عاجزی سے، جتنے رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ پاک سے آپ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتے ہیں۔ آپ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے دعا مانگی تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، یہ مت سوچیں، کبھی بھی نہ سوچیں، بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہ بات سکھائیں کہ جب بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے پاس ہمارا ایک بینک بیلنس ہے، سمجھیں، ایک وہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے جس میں ہماری وہ دعائیں جمع ہو رہی ہیں۔ ہر دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب میں نے قبول کرنی ہے، کب نہیں قبول کرنی، ہم اپنی طرف سے دعا مانگ کے اپنا فریضہ ادا کر دیں۔ اب اللہ پاک جانے اور وہ دعا جانے، اللہ پاک جانے اور ہمارے مسئلے جانے، اللہ پاک جانے اور ہماری پریشانیاں جانے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کر کے آپ اس میں سے نکل جایا کریں۔ یہ میں نے ایک جگہ کسی بہت کوئی اللہ کے ولی ہیں جن کا میں نے یہ تھوڑے دن پہلے ہی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی بھی پریشانی مجھے آتی ہے تو میں اس پریشانی کو، تکلیف کو اللہ کے سامنے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں اور خود اس میں سے نکل جاتا ہوں، پھر میں بے نیاز ہو جاتا ہوں، یعنی میں ٹینشن فری ہو جاتا ہوں، پھر میں دماغ میں نہیں لے کے آتا کہ اب اس کا کیا رزلٹ آئے گا، پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے نہیں کریں گے، یہ چیز نہیں سوچنی آپ نے۔ اگر آپ یہ چیز سوچتے رہے، ڈاؤٹ فل رہے، آپ پریشانیوں میں یہ سوچتے رہے اب میں نے دعا مانگی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا کتنے دن بعد میری یہ عرضی سنی جائے گی، مت سوچیں اس طرح۔ جتنا آپ کا ایمان، جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہے اللہ پاک سے، اتنی ہی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتے ہیں، کیونکہ وہی سننے والے ہیں اور وہی آپ کی دعاؤں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو دعائے حاجت آپ کو امید کرتی ہوں بہت فائدہ دے گی زندگی کے کبھی بھی، کسی بھی موقع پہ، کبھی کوئی پریشانی ہو۔ بعض دفعہ انسان چاہتا ہے میں کس سے مشورہ کروں، کس سے اپنے دل کا حال بیان کروں، کبھی ماں باپ بھی نہیں ہوتے، کئیوں کے پاس بہن بھائی نہیں ہیں، کئیوں کے پاس بیوی نہیں ہے، کوئی اپنا دوست ایسا نہیں ہے جس سے انسان دکھ سکھ کی بات کر سکے، تو اللہ سے بڑھ کے کون ہے ہمارے لیے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، دیکھیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، وہی نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے، وہی میرا مالک ہے، میرا بہترین مددگار ہے۔ جب آپ کا اتنا پیارا دوست آپ سے، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا آپ کے پاس ہے، تو آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کہیں اور جانے کی، یا لوگوں سے مانگنے کی، یا لوگوں سے مشورے کرنے سے۔ اللہ کے ساتھ مشورہ کریں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھا اس کا سبب خود پیدا کر دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ جو صلاۃ حاجت ہے اس کی فضیلت بیان کر سکوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے، آپ کو اپنی خاندانوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ، ماں باپ بہن بھائیوں کے سروں پہ سلامت رکھے، آپ کے ماں باپ کو آپ کے سروں پہ سلامت رکھے، اور اگر جو ماں باپ چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کو اعلیٰ درجات
ان کے بلند فرمائے، اور میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میں یہ خاص طور پہ صدقہ جاریہ کے تحت یہ جو بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں، تاکہ اللہ پاک اس کا مجھے اجر آخرت میں عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔